کا ویسے تو اعلان کرنا شروع کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر میں، لیکن کل رات سے لے کے اور آج پولنگ اینڈ ہونے تک جس طرح سے کشمیریوں نے بڑی منظم فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی اور جس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں، تو اس کے بعد اب جس طرح سے یہ رزلٹ اناؤنس کیے جا رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو جو کچھ ہوا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، جی بی میں جو کچھ ہوا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آزاد کشمیر میں تو مطلب گھٹیا پن اور نیچ پن کی سب سے جو ہے نا وہ انتہا کر دی گئی ہے۔ دیکھیں اس پہ خیر آزاد کشمیر کے الیکشن پہ جانے سے پہلے میرپور ڈویژن کے پہلے ذرا راول کوٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ راول کوٹ سے اس وقت آزاد کشمیر کے لاکھوں کشمیری جو ہیں وہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز کر چکے ہیں۔ بہت افسوسناک اور تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے، طاقت یہ دیکھیں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ طاقت صرف موجودہ نظام جو ہے وہ پنجاب کی حد تک استعمال کر سکتا ہے اور وہ سکسیسفل ہے۔ مریدکے میں طاقت کا استعمال ہوا، اسلام آباد بھی مطلب شہر اقتدار پنجاب سے ہی آپ اس کو ملا لیں ایک طرح سے، تو اسلام آباد میں کر لیا بالکل ٹھیک ہے اور ہضم کر گیا موجودہ نظام ان دونوں واقعات کو۔ لیکن بلوچستان میں طاقت کا استعمال نظر آ رہا ہے کہ وہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ کے پی کے لوگوں کو آپ طاقت کے ساتھ ان کو سرنڈر نہیں کروا سکتے، ان کو بات نہیں منوا سکتے، اور اب یہ کشمیر بھی یہی ہے، آزاد کشمیر کے لوگ بھی ایسے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ 1 لاکھ نوجوان نکلے، ایک لاش بھی نہیں گری اور ان کی حکومت نے ان کی بات سن لی۔ وہ کہ وہاں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 800-900 اسٹوڈنٹ گرفتار ہیں لیکن وہ رہا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بار اسٹوڈنٹ نے اپنا آپ منوا لیا ہے تو اب ممکن نہیں ہے کہ حکومت ان کی جائز بات نہ مانے۔ ایک بھی لاش گرائے بغیر ان کے مطالبات مانے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے بڑے ٹف حالات ہیں، لیکن میں صرف اس اسپیسیفک ایک واقعے کی بات کر رہا ہوں کہ 1 لاکھ اسٹوڈنٹ نکلا، نوجوان نکلے، پرامن طور پہ نکلے، ان کو احتجاج کرنے دیا گیا، ان کو دھرنا دینے دیا گیا۔ ہاں وہ جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ استعمال کیے گئے کہ پکڑ دھکڑ، تھوڑا سا ان کو مطلب تھوڑا سا ناکے لگا دو، جانے نہ دو، اس طرح کی چیزیں کی گئیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بھی لاش نہیں گری۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ انسان چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، انسان ہوتا ہے، کسی بھی انسان کی جان نہیں جانی چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے نظام کو بھی بات سمجھ آئے کہ طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پچھلے 4 سال میں پاکستان میں طاقت استعمال کرنے کے 7-8 واقعات ہو چکے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد پاکستان آگے گیا ہے یا پیچھے گیا ہے؟ کیا اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کی محبت پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے نظام کے ساتھ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ نفرتیں کم ہوئی ہیں یا بڑی ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں۔ طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج عمر نذیر کشمیری نے بھی کہا، سردار امان نے بھی کہا، اور یہی بات لاجیکل ہے کہ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو دہشت گردی کے ثبوت پوری دنیا کو دکھائیں، اگر وہ ملک دشمن کے ایجنڈے پر ہیں تو لائیو ان کو بٹھائیں، ساتھ اپنے جو آپ کے سرٹیفائیڈ محب وطن جن کو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ وہ محب وطن ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں، کیونکہ آج کل ٹی وی چینلوں پہ وہی آ سکتے ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے حب الوطنی کا، تو ان کو ساتھ بٹھائیں اور ڈیبیٹ کروائیں اور ایکسپوز کر دیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو بات ختم ہو جائے گی، وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہماری دعائیں، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری ہمدردیاں سب کچھ آزاد کشمیر کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اپنے حق کے لیے، جو اپنے جائز مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں، پرامن طور پر احتجاج پہ ہیں۔ ایک بھی گولی مظاہرین کی طرف سے نہیں چلی، ایک بھی گولی نہیں چلی، اور یہ بہت خوشائند ہے، ان کو پرامن ہی رہنا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی ایسا طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو، لوگ زخمی ہوں اور نفرتیں جو ہیں وہ بڑھیں۔ آج میرپور ڈویژن میں آزاد کشمیر کے اندر الیکشن تھا اور کیا کمال کر دکھایا کشمیریوں نے۔ کشمیریوں کی جو اتحاد ہے، کشمیریوں کا اتحاد، وہ اتحاد پورے پاکستان کے لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ ایسا اتحاد میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں سنا، نہ ایسا اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر مجال ہے کوئی کشمیری ووٹ ڈالیں گے ہو، ایک پولنگ اسٹیشن پہ پتہ چلا کہ 800 میں سے صرف 11 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب سے بھی گاڑیاں بھر کے لے جائی گئی ہیں، پنجاب پولیس کے اہلکار گئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس محکمے اور ادارے کے لوگ گئے ہوئے ہیں، سول کپڑوں میں گئے ہوئے ہیں، اور جو وہاں کی ویڈیوز وہاں کے لوگوں نے اپلوڈ کی کہ ان لوگوں سے ووٹ ڈلوانے کا ارادہ ہے۔ تو دیکھیں آج آزاد کشمیر کے لوگوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو عبرتناک شکست کا جو جھٹکا دیا ہے، مطلب اس کے بعد اگر ان کے اندر وہ جو خواجہ آصف نے 2-3 چیزیں کہی تھی نا، ان کا ذرا بھی ہے نا تو یہ کشمیر کا رخ بھی نہ کریں۔ اچھا ایک بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کبھی اس پہ سوچا یا نہیں سوچا، میں اگر اپنی بات کروں کہ ایک پرائیویٹ کوئی ادارہ ہے
کوئی بھی ادارہ پرائیویٹ ہے، سرکاری بھی نہیں ہے، سرکاری میں تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے نا، میں صرف پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ ادارہ ہے، وہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ وہاں پہ اس جاب کے اوپر بیٹھتا، اس سیٹ کے اوپر بیٹھتا. میری سفارش تگڑی تھی، میری تابعداری کسی کو پسند تھی، اور میری نوکری کسی کو پسند تھی، تو میرے جوتے پالش کرنا کسی کو پسند تھا، تو انہوں نے مجھے بٹھا دیا، بندوق دکھائی اور بندوق دکھا کے اور مجھے انہوں نے وہاں پہ اس سیٹ پہ بٹھا دیا. جب میں اس سیٹ پہ بیٹھا تو جس بندے کو جو ڈیزرو کرتا تھا، میرٹ پہ پورا اترتا تھا، جس کو نہیں بٹھایا گیا، اگر اس کو پہلے تو وہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا، اس کے استحصال کیا گیا، پھر اس کو گرفتار بھی کر لیا جائے، اس پہ ظلم کیا جائے، پھر اس کی فیملی کے ساتھ جبر بربریت فسائیت کی جائے، پھر اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ یزیدیت کی جائے، اور میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا، پرائیویٹ جاب ہے. تو ایک لمحہ تو ایسا آئے گا نا کہ کسی رات میری آنکھ کھلے گی، میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا اور مجھے خوف آئے گا اللہ کا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میری وجہ سے ایک تو جو ڈیزرو کرتا تھا اس کو سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا، دوسرا میری وجہ سے وہ بیچارہ ناحق قید بھی ہے، اس کی فیملی پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کے رشتہ داروں پہ بھی بربریت ہو رہی ہے، اس کے جاننے والوں پہ بھی یزیدیت ہو رہی ہے، اس کے دوست بھی مشکل میں ہیں. تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا میں نے مرنا نہیں ہے؟ اس لمحے میں اور کچھ نہیں کروں گا، میں وہ سیٹ کم از کم چھوڑ دوں گا. میں کہوں گا یار لعنت بھیجو اس سیٹ کے اوپر. میں چلے اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں دکھاؤں گا کہ میں اعتراف کروں کہ اس سیٹ کے لیے میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، مجھے زبردستی بٹھایا گیا، میری وجہ سے یہ سارا ان کے ساتھ ظلم ہوا. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک تو آپ کو پاکستان کے لوگوں نے مسرت کیا، آپ سیٹوں پر بیٹھ گئے، آپ کی وجہ سے عوام پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بات کرنے والے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج پاکستان 8 فروری 2024 کے بعد کا پاکستان، پہلے بھی چلے 8 فروری کے بعد کی بات کر لیتے ہیں. 8 فروری 2024 کے بعد پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا ہے؟ اگر پاکستان آگے گیا ہے تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے 8 فروری کیا، اور اگر پاکستان کمزور ہوا ہے تو کیا پھر یہ مطلب کیا یہ 8 فروری 2024 کا جو فیصلہ کرنے والے تھے، کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ نواز شریف جو کچھ میاں نواز شریف اپنی سیٹ ہار گئے یاسمین راشد صاحبہ سے، اور آج تک یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ناقید ہیں، بیمار ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ عالیہ حمزہ ہوں، فردوس رائے ہوں، سنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، دیگر جو خواتین قیدی ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو میاں نواز شریف کو کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور یقین کریں اگر مطلب کسی بندے کے اندر 1% بھی احساس ہوتا تو وہ ایکسٹریم سٹیپ لے لیتا بند کمرے میں، کہ جو آپ کو پتا ہے کہ مطلب اگر کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے کوئی بہت غلط کر دیا اور اس کے اندر یہ بھی جرأت نہ ہو کہ وہ باہر نکل کے اعتراف کر سکے، تو پھر مختلف آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے لے. تو میاں نواز شریف پھر بھی پتہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا، زرداری کو بھی پتہ ہے، بلاول کو بھی پتہ ہے، پھر بھی جا رہے ہیں. مطلب کچھ تھوڑا سا تو احساس کریں آپ کے اندر. مطلب آپ کو یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جب ٹائم گزر جائے گا نا، 5 سال گزر جائیں گے، 10 سال گزر جائیں گے، یہ سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو جائیں گے یہ اور ان کی آنے والی نسلیں. کیوں؟ یہ سوچیں گے کہ کاش ہم اس وقت 2 سال مشکل میں گزار لیتے. یہی ہوتا نا، انکار کر دیتے تو ہمیں بھی جیلوں میں ڈال دیا جاتا، زیادہ سے زیادہ ہمارا جو حرام کا پیسہ ہم نے لوٹا ہے، جو ہم نے امپائر کھڑی کی ہے، وہ ضبط ہو جاتی. لیکن یہ تو نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان کے ساتھ پچھلے 4 سال میں جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسلیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، زرداری، شریف خاندان ان کی آنے والی نسلوں کو ووٹ دیں گے؟ اور بھائی نہیں دیں گے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کر چھوڑا ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے جس طرح سے جرأت دکھائی، بہادری دکھائی، اور پھر میری کل بشارہ راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی. بشارہ راجہ صاحب جو ہیں وہ خود بھی کشمیر سے ہیں. کل ہی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ کشمیریوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ کریں گے، انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے، اور وہ جو دکھائیں گے کہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور وہی ہوا آج انہوں نے دکھایا کہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر کوئی نہیں تھا. اور پھر ڈرامہ دیکھیں کہ بہت زیادہ کیونکہ لوگ آ رہے ہیں تو 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا، اور اب جس طرح سے رزلٹ آ رہے ہیں، مطلب کوئی تھوڑا سا تو شرم، حیا، غیرت، احساس ہوتا ہے. اور یہ بھلا نہیں کر رہے آپ ملک کے ساتھ، یہ آپ کشمیر کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے. دیکھیں آج آپ طاقت کے ساتھ 2000 لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال کر دیں، 10,000 لوگوں کو پکڑ لیں، 50,000 لوگوں کو پکڑ لیں، وقتی طور پہ کرش کر دیں ساری تحریک کو، تو کیا اس کے بعد کشمیری محبت کرنے لگ جائیں گے؟ اس کے بعد کشمیری جو ہیں وہ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے؟ نہیں، یہ کشمیری ہیں، یہ بلوچستان اور کے پی والوں سے آگے کی چیز ہے.
یہ نہیں سرنڈر کریں گے، یہ نہیں پیچھے ہٹیں گے، یہ نہیں مانیں گے اس چیز کو. اور یہ صرف پنجاب میں آپ ابھی تک کر سکتے ہیں کہ طاقت کا استعمال کریں، لوگ دبک کے اور چپ کر کے اور گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے، دل سے عمران خان کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اس کے لیے روئیں گے بھی صحیح، اس کے لیے آنسو بھی بہائیں گے، اس کے لیے فکر مند بھی ہوں گے، اس کے لیے سہیل آفریدی کے خلاف ٹویٹس بھی کریں گے کہ باہر نکلو، کے پی کے لوگوں کو لے کے نکلو اور گولیاں کھاؤ اور عمران خان کو رہا کراؤ اور اس حکومت کو گھر بھیجو، لیکن خود نہیں نکلیں گے. یہ بات پنجاب کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بلوچستان میں یہ بات نہیں چل سکتی، کے پی میں نہیں چل سکتی، اے جے کے میں نہیں چل سکتی. اور آج جس طرح سے پولنگ اسٹیشن خالی پڑے تھے، دھاندلی کی جس طرح سے ویڈیوز آتی رہیں، اور بڑا زبردست کشمیریوں نے اتحاد دکھایا ہے اور اسٹیبلش کر دیا ہے، پورے پاکستان پوری دنیا میں اسٹیبلش کر دیا ہے کہ کوئی کشمیری ووٹ دینے کے لیے نہیں گیا. مجھے ایک ہمارے دوست ہے جرنلسٹ، انہوں نے بتایا کہ ایک کشمیری کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے کسی کو پکڑوانے کے لیے سہولت کاری کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا لوگوں کو فیس کرنا، اور اس کی فیملی کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ یہاں سے عمرے کے لیے گیا اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسے اس نے حلف دیا یا قرآن مجید اٹھا کے اس نے حلف دیا کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں جس کے اوپر صرف یہ الزام لگا کہ اس نے کسی کشمیری کی مخبری کی ہے، اس کشمیری کو بھی جا کے خانہ کعبہ میں حلف دینا پڑا کہ میں نے یہ نہیں کیا. یہ ہے اتحاد. انہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے. تو کشمیری تو کوئی نہیں گیا پولیس اسٹیشنوں پہ، اب پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق تھی کیا تھا، اور اس نظام کو پتہ ہے کہ ڈبے تو کھلنے نہیں ہیں، اس لیے کاغذ کے اوپر جو مرضی لکھ دو. کیونکہ اس نظام نے سب سے اچھا جو کام کیا نا وہ یہ کیا کہ عدلیہ کو یرغمال بنایا ہے، عدلیہ کو اپنے ماتحت کیا ہے، عدلیہ میں آزاد ججز کو ختم کیا ہے، عدلیہ میں جسٹس جائیہ خان بٹھایا ہے، حاجی امین بٹھایا ہے، علی حمزہ بٹھائی ہے، یہ سرفراز ڈوگر بٹھایا ہے. ادھر آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح سے صورتحال ہے، جی بی میں بھی اسی طرح صورتحال ہے. اور بھائی آپ کو پریشانی تو تب ہو کہ ڈبے کھلنے ہوں، جب ڈبے ہی نہیں کھلنے، جب ووٹ چیک ہی نہیں ہونا، تو پھر آپ جو مرضی کاغذ کے اوپر لکھ دیں، بات ختم. بعد میں آپ ڈبے بھر لیں. آپ میاں نواز شریف کے بیلٹ پیپر کئی دن تک چھپتے رہے تھے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں. وہ انہوں نے رائے ثاقب صاحب نے ویڈیو بھی اس کے اوپر وہ دکھائی تھی، پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہوا. تو بہرحال جی ان کے گلے میں ذلت کا طوق آج کشمیریوں نے ڈال دیا، ان کو مسترد کر دیا. میاں نواز شریف گئے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، کشمیریوں نے بھی مسترد کر دیا. نون لیگ کے ایک ورکر ہیں، حامی ہیں، وہ آج کل یا تو ناراض ہیں یا ان کو شعور آ گیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جلد کہیں کہ ظالموں اور کچھ نہیں تو مجھے جو ہے وہ انجمن تاجران کا صدری بنا دو. اچھا پھر خود یہ بعد میں گواہیاں دیتے ہیں، خود گواہیاں دیتے ہیں ان کے اپنے لوگ. اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جی بی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میں سن رہا تھا اس کو کیا نام ہے ان کا، قادر مندوخیل صاحب کو ایم نیوز پر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں، اس میں ایک تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ یہ کیسا جمہوریت کا ڈرامہ ہے کہ نون لیگ نے جی بی میں وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ ہمیں دیا پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی لے لیا. خود مان رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ وہاں پہ ہوا ہے. اچھا پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک، میں آپ کو چیز آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب یہ خود وہ مان رہے ہیں. کون مان رہا ہے؟ قادر مندوخیل. جب ان سے ایمان نواز نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ مریم نواز نے وہ بلاول کو کہا کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے جو بیان ہے گھٹیا ہے، بلو دا بیلٹ ہے، ہم اس طرح کے بیانات عوام میں نہیں دیں گے. ساتھ قادر مندوخیل نے اعتراف کیا کہ گلی بلتستان میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قادر مندوخیل، پیپلز پارٹی کا، جن کی وہاں پہ حکومت ہے، جن کو حکومت وہاں پہ دی گئی ہے، جن کو مسلط کیا گیا ہے. قادر مندوخیل کہتے ہیں کہ جی بی کی الیکشن کمیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جی بی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر پاکستانیوں سے این او سی مانگا. الیکشن کمیشن جی بی نے پی ٹی آئی کے آدھے لوگوں کو جی بی میں انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی. بدنام زمانہ قاتل پولیس سی سی ڈی کو الیکشن کرانے کے لیے گلگت بلتستان بلایا گیا. جی بی کے لوگوں نے سی سی ڈی سے کہا کہ چیری کھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. سی سی ڈی کی بدماشی سے متعلق الجزیرہ اور ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. چند دن پہلے سی سی ڈی نے ایک 11 سالہ بچی کو ماں باپ کی گود میں چھلنی کر دیا. پھر سی سی ڈی کا بے شرم سربراہ ٹائی سوٹ باندھ کر مقتولین کے گھر چلا گیا. سی سی ڈی ہی قاتل، اور کہا کہ تفتیش بھی ہم خود کریں گے. قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قانون کے مطابق الیکشن نہ کروائے تو مظفر آباد سے کراچی تک آپ کو گھسیٹوں گا. مطلب وہ خود مان رہے ہیں کہ جی بی میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور پھر بشرمی اور ٹٹائی سے پیپلز پارٹی میں اقتدار میں بھی بیٹھی ہے. تو بہرحال جو کچھ نواز شریف اور زرداری کر رہے ہیں اپنے کرپشن کیسز کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے، وہ اپنے بیٹے کو، زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، نواز شریف اپنی بیٹی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے. وزیر اعلیٰ تو بنوا لیا. اور قادر مندوخیل صاحب نے اسی پروگرام میں کہا
کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کو بلیک میل کر کے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوایا. اندازہ لگائیں یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں, اور نورا کشتی ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں اور اقتدار مل کے اور جائے بھی کر رہے ہیں وہ اقتدار جو عوام نے ان کو نہیں دیا. لیکن پی ٹی آئی کا فیصلہ بہت زبردست تھا, قیوم نیازی صاحب کا فیصلہ بالکل زبردست تھا. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنا, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر پولیٹیکل پارٹیز میں سے عبدالقیوم نیازی ہیں پی ٹی آئی کے, جو کشمیر میں جہاں مرضی جائیں لوگ ان کو ویلکم کہیں گے, ان کی آنے والی نسلوں کا بھی احترام کریں گے. اور دوسری طرف شریف خاندان, زرداری خاندان